لڑکا نا آپ نے جیسے بھی ریسنٹ ہم سب جانتے ہیں ایک ایشو ہوا ہے جس میں ایک ہندو لڑکی ہے آرتی بائی اس کا نام تھا، فارمر نام تھا آرتی بائی. وہ سیٹرڈے 3 اپریل کو گھر سے اپنے جو گھر میں بتاتی ہے کہ میں پارلر میں کام کرتی ہوں اس کے لیے نکلتی ہے اینڈ شی نیور ریٹرنس. اس کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر رجسٹر کرائی. جو جس طرح انہوں نے کرائی ہم نے ان کو انکریج کیا کہ آپ ایف آئی آر رجسٹر کرائیں، اور ایف آئی آر رجسٹر ہونے کے بعد اس کے اوپر جو لیگل کارروائی ہم نے کی، اس لیگل کارروائی میں ہم نے ان کے گھر والوں کو بھی شامل تفتیش کیا. ہم نے دیکھا گھر سے کوئی پریشر نہ ہو. ہم نے اس کے سارے جو دوست ہیں احباب ہیں ان کو شامل تفتیش کیا. جس بیوٹی پارلر کا وہ گھر کہہ کر گئی ہم نے ان کو بھی شامل تفتیش کیا، اس سے بھی انٹرویو لیا. ایک لڑکا ہے گھر کا جو ان کا کام کرتا ہے، وہ ان کے ساتھ جاتا تھا ان کو چھوڑنے اور لینے، اس کو شامل تفتیش کیا. ان سب میں کوئی جو ہمیں تھوڑی بیسک لیڈز ملی ان سب کی بیس پہ ہم نے ہر لیڈ کو پرسیو کیا، بٹ ایونچولی ہر لیڈ جو ہے وہ ڈیڈ ہوتی گئی. کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، کچھ نہیں مل رہا تھا. ایون اس کی دوستیں کہتی تھی وہ اپنی بہن سے بڑی قریب. ہم نے اس کی بہن کو بھی انٹرویو کیا. جس لڑکے کے ساتھ وہ آتی جاتی تھی وہ بیوٹی پارلر والے نے بتایا کہ میں تو ان کو بہت پہلے بتا چکا تھا میرے پاس کام نہیں کرتی. ہم نے اس کو بھی پرسیو کیا، ہم نے اس کو لیکن شامل تفتیش کیا. اس سب کے بعد ہم نے پھر ٹیکنیکل انفارمیشن ہم ساتھ ساتھ پرسیو کر رہے تھے. ٹیکنیکل انفارمیشن میں بھی اس کے کوئی ایسا کلو نہیں مل رہا تھا. لیکن ایونچولی ہمیں تھرسڈے کو ایک کلو ملتا ہے جس میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ کراچی ہے. ٹیکنیکل انفارمیشن کی بیس پہ ملا ہم نے اس کے لیے جو ایک ٹیکنیکل انفارمیشن جو آئی ٹی رن سلوشنز ہم کر سکتے تھے ہم نے سارے اختیار کیے. ان سے ہمیں ایک کلو ملا اور اس کی بیس پہ ہم نے کراچی گئے. کراچی میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ جی نکاح کر چکی ہے اور شاید لاڑکانہ کو آئی ہے. ہمارا لوکیٹر بھی اور وہ بھی لاڑکانہ ہے، اور یہاں لاڑکانہ سے بس اسٹینڈ سے ہم نے ان کو اریسٹ کیا. اور اریسٹ تو نہیں کر سکتے لیکن اس کے ساتھ جو کیونکہ کڈنیپنگ کا کیس رجسٹر ہوا تھا تو ہم نے شکی گرفتار کیا اس کے ساتھ جو لڑکا تھا، اور اس کو ہم دونوں کو کورٹ میں صبح 7 بجے کا ٹائم ہے جس ٹائم ہم نے اریسٹ کیا، اور 8:30 ہم سیدھا کورٹ لائیں اور کورٹ کھلتے ہم نے ان کو کورٹ میں پیش کر دیا، جس میں وہ لڑکی اپنا بیان دے چکی ہے کہ میں رضامندی سے گئی تھی اور میں شادی کر چکی ہوں اور میں مسلمان ہو گئی ہوں. جس میں اس نے اپنا نام اب عائشہ بتایا کہ میں اب میرا نام عائشہ ہے. اگر آپ لوگوں کے کوئی کوشچن نہ تھا جو کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو عمر جی وہ عمر کا بڑا مسئلہ ہے، اور انہوں نے جو 22 سال ایف آئی آر میں جو 22 سال لکھی ہوئی ہے، جو ابھی ان کے مسا کہہ رہے ہیں کہ 16 سال، اور پولیس نے 22 سال لکھے ہیں اس میں. تو اسی پہ آپ کیا کہیں گے کہ اس کی عمر جو ہے وہ کتنی ہے، یا اس کے حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن ہوگی، کیا ہوگا؟ دیکھیں انویسٹیگیشن تو جو کوئی کرنا چاہے جیسے کوئی کرنا چاہے، ہم انویسٹیگیشن تو بالکل 100% میرٹ پہ ہوگی اور ہو رہی ہے. اور جہاں تک عمر کا آپ مینشن کریں اس میں ایک آپ کو ضرور بات یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے نا، ایف آئی آر کا رول لا یہی کہتا ہے کہ جو کمپلیننٹ کہے ہم وہی رجسٹر کریں گے، اور وہی ہم نے رجسٹر کیا ہے. انہوں نے خود 22 سال اس کی عمر بتائی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے جو ایف آئی آر میں لکھوایا ہم نے لکھ دیا. لیکن ایک انٹرسٹنگ بات ہے اس لڑکی کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا. یہ بات انہوں نے پہلی بتائی تھی اور ہم نے اس چیز کو کنسیڈر کیا تھا. لیکن اس لڑکی کا بے فارم بھی نہیں بنا ہوا. اگر آئی ڈی کارڈ نہیں تو بے فارم بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. ہم نے اس کی آئیڈینٹی کے لیے کوشش کی تھی، ہمیں کوئی آئیڈینٹی مل نہیں رہی تھی. تو یہ بھی یہ اس پہ پھر اب ظاہری بات ہے وہ جو بھی موقف اختیار کریں وہ ان کا رائٹ ہے، ہم اس پہ کچھ کہہ نہیں سکیں گے ان کو. اچھا، ابھی عدالت سے کیا حکم احکامات ہیں اور کب کتنے دن تک ڈالمان ہوا ہے، اور پھر کیا ہوگا آگے پروسیس کیا ہے؟ ٹل دی کمپلیشن آف دی انویسٹیگیشن. تو وہ دارالمان بھیجا تھا. دارالمان بھیجنے کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ لڑکی جیسے چاہے، لڑکی کو جب لڑکی اپنے گھر بھی نہ جا سکے اور لڑکی کہیں اور بھی نہ جا سکے تو لڑکی کو اسٹیٹ کی پروٹیکشن کے انڈر ہم دارالمان بھیج دیتے ہیں. جو لڑکا ہم نے شکی گرفتار کیا تھا اس میں جج صاحب نے ان کو 3 دن کا ریمانڈ دیا. اس لڑکے کا وہ 3 دن کا پولیس کسٹڈی میں چلا گیا، اور جو لڑکی ہے وہ دارالمان چلی گئی. وہ پہلے میجسٹریٹ کے سامنے ہم نے پیش کی، اس کے بعد سیشن جج صاحب کے پاس بھی پیش کی، اور وہ اس کے بعد دارالمان کا آرڈر ہو گیا. دارالمان میں میرا کوشچن ہے کہ لڑکی کے جو ورثہ ہے کورٹ کے باہر ان کا کہنا تھا کہ لڑکی کو دبا پریشر میں رکھا گیا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس نے پولیس پہ الزامات لگائے تھے کہ پولیس ہمیں گمراہ رکھتی ہے اتنے دن 7 دنوں تک. وہ 62 لوگ ہیں اور پولیس ان کی فیور کر رہی ہے، ان کے ورثہ کا بھی کہنا. اچھا، اس میں پہلی بات کلیئر کر دوں، وہ جتنے بھی با اثر ہیں ان کے لڑکے کا 3 دن کا پولیس کسٹڈی ریمانڈ ہو گیا. کیا با اثر ہوں گے وہ، جبکہ ایک لڑکی کی اور دوسرا لڑکی کورٹ میں پیش ہوتی ہے 164 کی سٹیٹمنٹ دیتی ہے وٹنس کی کہ مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں ہے. تو میں اور جج دونوں، قانون بے بس ہے
اس میں کوئی دباؤ کی ریزننگ ختم ہو جاتی ہے کہ کس طرح کا دباؤ ہو سکتا ہے. جب آپ آبویسلی اگر آپ دیکھیں نا کہ ایک لڑکی ایک وٹنس خود آتی ہے اور خود آ کے کہتی ہے کہ میرے پہ کوئی پریشر نہیں ہے, وہ جج صاحب کو خود کہہ رہی ہے, تو جج صاحب اور میں ہم دونوں وی کانٹ ریئلی پرسیو اینی لیڈ اوور اٹ. لیکن اس کے علاوہ جو آپ بات کریں کہ وہ اثر رسوخ والی بات انہوں نے کچھ کی اور پولیس نے ان کو گمراہ کیا ہے, تو بلیو می ہم نے ان کو پہلے ایف آئی آر کے لیے بھی ہم نے انکریج کیا. 6 دن کے اندر ہم نے اس لڑکی کو وداؤٹ اینی لیڈ, وداؤٹ اینی پاسبل ہیلپ فرام دا کمپلیننٹ, ہم نے 6 دن میں لڑکی کو ریکور کر کے ان کے اوور ہینڈ اوور کیا ہے. یہ پولیس کی آئی تھنک اس سے زیادہ ایفرٹ نہیں کی جا سکتی. 6 دن کے اندر پورا پروونس ہے سندھ, ہم نے اس کے پورا فالو اپ کیا, ہر طرح سے کیا, اس کے ایک بات رن کی اور ہم ایونچولی بھی گاٹ ٹو ہے. لڑکا اور لڑکے دونوں ساتھ میں لیتے آپ کو؟ جی بالکل, یہ لڑکا. لڑکے کا نام ہے فواز علی. اب وہ کہتے نکاح ہو گیا لیکن ابھی تک پیش نہیں ہوا. اچھا سر, وہ یہ مجھے بتائیں کہ ابھی انویسٹیگیشن پولیس کی اسی معاملے پہ جاری رہے گی, اگر رہے گی تو وہ کس حد تک ہوگی؟ دیکھیں پولیس کی انویسٹیگیشن تو بالکل جاری ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ ہندو جو مینارٹی والے ہیں ان کا احتجاج بھی ہوا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے نا زبردستی نکاح ہوا ہے اور لڑکی جو ہے ابھی وہ ہراساں ہے. دیکھیں بالکل, اس لیے اگر لڑکی ہراساں بھی ہے تو دارالعلومان ایک نیوٹرل پلیس ہے, لڑکی کو پروٹیکشن بھی ملے گی. لڑکی کو دیکھیں یہی موقف وہ لڑکے والے بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ پروٹیکشن ان کو دونوں دارالعلومان دونوں سائڈوں سے پروٹیکشن دیتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی ایک نیوٹرل پلیس پہ, لڑکی جیسے چاہے جو چاہے وہ سوچے, اپنا ایک فیصلہ کرے, وہ چاہے تو وہ اسٹیٹمنٹ ٹریک کرے نہ کرے تو لڑکی کی چوائس ہے. لیکن لڑکی کو کسی نے ہراسا ہم نے نہیں کیا. دیکھیں 7 بجے ہم نے اگر اریسٹ کیا ہے, 8:30 کورٹ کھلتا ہے, ہم 8:30 کورٹ میں اس سے پہلے موجود ہیں, تو پولیس کا تو کوئی رول ہو نہیں سکتا پھر اس میں. اس کے علاوہ جو آپ بات کریں کہ وہ لڑکے والوں نے اس کو ہراسا کیا, لڑکی کہتی ہے کہ لڑکے والوں نے مجھے انسسٹ کیا تھا کہ آپ واپس جائیں, میں نہیں گئی. ابھی لڑکی کا کیا کہنا ہے اس کا؟ لڑکی کا کہنا ہے کہ میں بالکل اپنی رضامندی سے کی شادی کی ہے, میں نے مسلمان ہوئی ہوں اور میں یہیں رہنا چاہتی ہوں. باقی جو فورسڈ کنورژنس کا ایشو ہوتا ہے, جو آپ دوسری ایشوز کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہراس کر کے کیا جائے, لڑکی وہ اب اس پہ ابھی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے, لڑکا پولیس کسٹڈی ریمانڈ میں, لیکن کوئی ڈیفینیٹیو بات ہو نہیں سکتی. میں آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا کہ ہوا یا نہیں ہوا, لیکن اپیرنٹلی لڑکی کی اسٹیٹمنٹ جو کہتی ہے وہ یہی ہے کہ نہیں ہوا ایسا. عمر کا تعین کیسے ہوگا؟ عمر کا تعین اب یہ ہے کہ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ دیکھا جائے گا, برتھ سرٹیفکیٹ ہو اگر موجود نہیں تو پھر وہ ایج ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ عدالت جیسے چاہے کنڈکٹ کرے, وہ عدالت کی ڈٹرمنیشن بالکل وہ بھی ہیں, وہ بھی بالکل ڈٹرمنیشن, لیکن ایج ڈٹرمنیشن کا ایک بورڈ سیشن جج صاحب کے انڈر بن سکتا ہے جس میں وہ ساری ایویڈنسز وہ کلیکٹ کرتے ہیں. یہ بالکل صحیح کہنا ہے, ایجوکیشن کے سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں, ریسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کے علاوہ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ اگر نہیں اویلیبل تو اس کے علاوہ ڈینٹل ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, جو بھی جس طرح وہ چاہیں وہ اس کو ایج ڈٹرمنیشن کی جا سکتی ہے اس کی. دیکھیں وہ تو وہ بہتر جانتے ہیں, لیکن لڑکی کہتی ہے کہ وہ لڑکا ایک مارکیٹنگ ایجنسی میں کام کرتا ہے, میں وہ لڑکی کا بیان یہ ہے کہ میں اس کو 1 ہفتے پہلے ملنے گئی تھی کراچی میں, 1 ہفتے پہلے میری اس سے رابطہ ہوا تھا جاب کے سلسلے میں, اور میں جاب کے سلسلے میں کراچی گئی تھی اور میں نے وہاں جا کے فیصلہ کیا میں نے واپس نہیں جانا. وہ لڑکی کہتی میرے سے پرائر اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے. باقی جو انویسٹیگیشن میں سامنے آئے وہ ہم آپ کو بتائیں. نہیں لڑکی کہتی کہ میں جاب کے لیے گئی تھی پھر میں نے وہاں جا کے شادی کی ہے, لڑکی نے یہ بیان دیا تھا. تھینک یو سر. تھینک یو.